وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ مسلمان عورتوں کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں کہ بناؤ سنگار کیسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر رہیں تو کیسے رہیں، باہر جائیں کسی مجبوری کے تحت تو کیسے جائیں، پورے بیان کو سنیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سن کر یوں ہی نہ چھوڑ دیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے اور رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو او بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی رہتی تھیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب 33 صفحہ 587۔ سامعین و ناظرین حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کفار کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش یعنی ساتھ گھومتی پھرتی تھیں۔ لہذا بے پردہ رہنا اے عورتوں، یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں اور اسلام کی خاتون کا یہ کام نہیں، بلکہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، زمانے جاہلیت کا دستور، کفار عرب کا یہ دستور ہے۔ لہذا اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں، بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت چھپائی جانے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ لہذا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ عورت چھپائے جانے کی چیز ہے اور پردے میں رہنے کی چیز ہے، نہ کہ بازاروں اور میلوں میں مردوں کی طرح گھومنے اور نمائش کی چیز نہیں، دکھاوے کی چیز نہیں۔ لیکن آج عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں رہیں تب بھی ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں، باریک باریک کپڑے، چاہے گھر کے اندر بھائی ہے یا باپ ہیں یا کوئی غیر مرد ہے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی، یوں ہی گھومتی رہتی ہیں
اور اگر گھر سے باہر جائیں تب بھی بے پردہ ہو کر، اور اگر شادی یا پارٹی میں جائیں تب بھی بے پردہ، اور زمانے جاہلیت جیسا بناؤ سنگار کر کے نکلیں، اور اجنبی لڑکوں اور مردوں کو بار بار نگاہیں اٹھا کر دیکھیں اور ان کو تکتی رہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 10، 12 اور 15 اور 18 سالہ لڑکیوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کی مائیں ان کو خوب چھوٹ دے دیتی ہیں، کیونکہ وہ جنس، ٹی شرٹ اور میک اپ ایسا کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے، لیکن اس بچی کو اور اس کے ماں باپ کو بالکل شرم اور حیا نہیں آئے، کیونکہ یہ اپنی بیٹی کی ساری حرکت کو دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا، لیکن رکانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ گھر کے اندر اس کی ماں بھی یوں ہی بے پردہ رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، اس لیے یہ بیٹی ہے اس کی 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، 18 سال کی، یہ بھی تو اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ تو نوجوانوں کو اور شیطان کو اپنی طرف برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کیا کہیں، ہمارے بچے بگڑ گئے اور شادی وہاں پر کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی زندگی جہنم بن جائے گی، دیندار گھر نہیں ہے، اس کے اندر پردے کا کوئی خیال نہیں ہے، جہاں پر یہ شادی کرنا چاہتی ہے اس سے ہم ناخوش ہیں، ناراض ہیں، لیکن بار بار کہنے پر بھی یہ مانتی نہیں۔ سنو اے لوگو، اور ان بچوں کو جنس اور ٹی شرٹ پہنانے والوں، 12 سال 10 سال کی عمر میں ان کو میک اپ کرانے والوں، جب تم نے پہلے ہی چھوٹ دے دی تو اب یہ تمہاری کیا مانے گی؟ اس لیے پہلے ہی سے اپنے بچوں کی شریعت کے اعتبار سے پرورش کرو اور ان کو لگام دو، جو شریعت نے حکم دیا ہے وہی کرو، کیونکہ بناؤ سنگار جو ہے وہ شوہر کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں۔ لیکن بیوی گھر کے اندر رہ رہی تو کوئی بناؤ سنگار نہیں، مگر گھر سے باہر جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو اتنا بناؤ سنگار کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے۔